عزیز طلباء و طالبات، نیشنل بک فاؤنڈیشن کی کتاب جماعت نہم فیڈرل اور پنجاب بورڈ جس کی آج کی نظم ہے، اس کا عنوان ہے نعت۔ حصہ نظم میں یہ دوسرے نمبر پر آپ کی نعت دی گئی ہے جس کے شاعر ہیں مولانا ظفر علی خان۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس نعت کے معنی جانیں گے، مفہوم جانیں گے اور اس کے بعد نظم کی تشریح کریں گے، نعت کی تشریح، جس کا مطلب ہے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ نعت کا عنوان ہے یہ۔ بیٹا یہ نعت جو ہے یہ چونکہ اس میں دونوں شعر کے جو پہلا شعر ہے اس کے دونوں مصروں میں قافیہ بھی موجود ہے اور ردیف بھی موجود ہے، تو یہ جو نظم ہے یہ غزل کی شکل میں ہے۔ حالانکہ یہ ہے تو نعت۔ نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اس شعر میں شاعر ذرا مختلف انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے۔ شاعر تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، یوں تو یہ دنیا رنج و الم کی اماج گاہ ہے، یعنی اس دنیا میں بہت زیادہ دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ دنیا مشکلوں کا گھر ہے اور ہر طرف مایوسی اور نا امیدی کا دور دورہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر یہ دل بیدار ہے اور زندہ ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس دل میں موجزن ہے۔ یہ آپ کی محبت ہی ہے جس کی وجہ سے تمام مصائب برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جس دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت موجود ہے نا، تو وہی دل بیٹا زندہ ہے، اور جو اس محبت سے خالی ہے، شاعر کے مطابق وہ یہ کہہ رہے ہیں گویا وہ دل مردہ ہے۔ گویا جس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہو گئی، اس کا دل بھی آباد ہے اور اس کی دنیا بھی آباد ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے شعر نمبر 2 کی تشریح کی جانب۔ مجھ پر خطا کی لاج تمہارے ہی ہاتھ ہے، مجھ ننگے دو جہاں کا وسیلہ تم ہی تو ہو۔ اس شعر میں شاعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات یعنی رحمت للعالمین، تمام دنیا کے لیے رحمت، اور شافع محشر یعنی قیامت کے دن شفاعت کرنے والے، ان کی تعریف کرتے ہوئے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں پرخطا یعنی سرتپا گناہ گار شخص ہوں، میں اگر اپنے گناہوں پر نظر دوڑاؤں تو قیامت کے دن میری بخشش نہیں ہوگی۔ شاعر خود کو ننگے دو جہاں یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسوائی کہہ کر اپنی گناہ گار زندگی کا اعتراف کرتا ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ قیامت کے دن روز محشر جب حساب کتاب ہوگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے گناہ گاروں کی اللہ سے شفاعت کریں گے، ان کو بخشوائیں گے، سفارش کریں گے۔ اس لیے شاعر اپنی بخشش کا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کر رہا ہے، اور شاعر یہ کہتے ہیں کہ اگر میں دونوں جہانوں کے لیے باعث شرم ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے باعث رحمت ہیں۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مجھے بخشوا لیں گے، کیونکہ میری امید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بندھی ہوئی ہے۔ شعر نمبر 3 کی جانب بڑھتے ہیں۔ پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، اس نور اولیں کا اجالا تم ہی تو ہو۔ یہ جو نعتیہ قطع کا آخری ایک مصرع ہے نا کہ بعد از خدا برگ توئی قصہ مختصر، یعنی قصہ مختصر کیا ہے کہ خدا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بزرگ ہیں۔ اس شعر میں مولانا ظفر علی خان نے اسی قرآنی آیت کی طرح تلمی جو ہے وہ استعمال کی ہے، الست بربکم، یعنی اس
تلمی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس روز اللہ تعالیٰ نے انسانی ارواح کو جمع کر کے سوال کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تو سب روحوں نے پکار کر جواب دیا تھا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اس شعر میں صنعت تلمی کا استعمال ہوا ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ اس سوال کے جواب سے کائنات میں وحدانیت کی کرن جاگ اٹھی، کہ جب اللہ تعالیٰ نے سوال کیا نا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تو سب نے کہا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، تو اللہ کی ایک وحدانیت کا جو ہے ساری جو ارواح تھیں انہوں نے اقرار کر لیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ جو ہے وہ کائنات ہے، کہ ان کی ہی وجہ سے کائنات موجود ہے۔ اب اگر غور کیا جائے تو وحدانیت کے اس اولین نور کا سبب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات قرار پائی۔ یعنی جب اللہ کو رب مان لیا تو اللہ نے جب تخلیق کی یہ کائنات، تو اس کا اولین نور کیا تھا، یعنی پہلی جو کرن پھوٹی تھی وہ کیا تھی، وہ ذات کیا تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ یا پھر یوں بھی سمجھ لیجئے کہ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کی تخلیق تھی۔ یعنی جب اللہ نے یہ دنیا بنائی تو کن کے لیے بنائی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے لیے۔ اگلے شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تمہیں تو ہو۔ شاعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں نہ آتے تو پھر تو کائنات کو بھی تخلیق نہیں کیا جانا تھا۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت ہے۔ سائنس جو ہے نا وہ کائنات کے ظہور کی طرح طرح کی تعویلیں پیش کرتی ہے، لیکن شاعر نے کائنات کی ابتدا اور اس کی بقا کے بارے میں ایک بنیادی نقطہ بیان کر دیا ہے، اور وہ نقطہ کیا ہے کہ یہ کائنات، یہ دنیا خود بخود وجود میں نہیں آئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں جو بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس دنیا کو تخلیق کیا، تو شاعر یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں یہ دنیا تخلیق کی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی سب کچھ تمہارے ہی واسطے پیدا کیا۔ اب یہاں پر جو کچھ دنیا میں ہے، چاہے وہ پہاڑ ہیں، دریا، چرند پرند، درخت، پھول، تارے، جو کچھ بھی ہے وہ کس کے لیے تخلیق کیا گیا؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تخلیق کیا گیا۔ تو سب غایتوں کی غایت اولا تمہیں تو ہو۔ اولا کہتے ہیں اولین، یعنی کہ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا، جیسے آپ حدیث کا ایک مفہوم سمجھ لیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کا وجود مبارک نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو تخلیق نہ کرتا، یعنی میں یہ دنیا ہی نہ بناتا۔ تو یہ ایک حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک وجود نہ ہوتا تو کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا، کائنات کو تخلیق ہی نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں، قرآن پاک میں بھی ذکر ہے اور پھر ایک حدیث کا بھی یہ مفہوم بن رہا ہے۔ تو واضح طور پر بتا دیا کہ دنیا کو تخلیق کرنے کا مقصد کیا تھا، کیونکہ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی کے محبوب محمد اللہ تعالیٰ ہیں۔ اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس شعر میں بھی صنعت تلمی ہے، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ جبرائیل کے پر جلنا، تو اس شعر میں بھی صنعت تلمی کا استعمال کیا ہوا ہے۔
شاعر صنعت تلمی کا بڑی خوبصورتی سے استعمال کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کر رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حوالہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند مقام ہونے کو بیان کر رہی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، وہ فرشتے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لے کر آتے تھے، اور انہی کی سربراہی میں، انہی کی ہمراہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام مقام سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد، جو ایک بیری کا درخت ہے 7ویں آسمان پر، وہاں پہنچنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سفر کی اگلی منزلیں آپ کو خود ہی طے کرنی ہوں گی، کیونکہ اگر میں اس مقام سے ایک قدم بھی آگے بڑھتا ہوں تو میرے پر جل جائیں گے، یعنی فرشتوں کو بھی اس مقام سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ عرش مولا کو روانہ ہوئے، اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جو بلند مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا، وہ کسی اور کے نصیب میں نہیں ہے، اور اسی کی بدولت انسان کا جو مرتبہ تھا وہ فرشتوں سے بھی بلند ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں، دیکھیں، انسان کو تخلیق کیا تھا نا، تو فرشتوں نے سوال کیا تھا کہ آپ، اللہ تعالیٰ کو سے کہا تھا کہ آپ دنیا میں ہم آپ کی اطاعت کے لیے موجود ہیں، تو اللہ نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، تو انسان کا مرتبہ اس سے بلند کر دیا، فرشتوں سے بھی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اگلے شعر کی طرف آتی ہے، دنیا میں رحمتیں دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تمہیں تو نظیر، مطلب مثال۔ اس شعر میں شاعر منفرد انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت، یعنی رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ اس دنیا میں بھی رحمت ہے اور آخرت میں بھی باعث رحمت ہوں گے۔ اسلام کا جو پیغام تھا اس کو پھیلانے میں تمام انبیاء کرام کو مصائب کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جن تکالیف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے، اس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ طائف ہی کی مثال لے لیجئے، آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں۔ سفر طائف میں طائف کے بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ پھر پہاڑوں کا فرشتہ ظاہر ہوا اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں تو میں یہ پہاڑ ان پر اوندے کر دوں، یعنی پہاڑ ان پر الٹا کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مصائب اور مشکلات کے باوجود کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، نہ ہی کسی سے بدلہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ عفو و درگزر سے کام لیتے تھے۔ اب یہاں پر اگر آپ کو اس شعر کی تشریح آتی ہے نا، تو بیٹا اس میں آپ بہت سارے واقعات لکھ سکتے ہیں۔ آپ اس بڑھیا کا واقعہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ جو آپ پر کوڑا پھینکا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ بیمار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر گئے اور ان کی گھر کی صفائی ستھرائی کی، پانی بھرا، کھانا کھلایا ان کو، تو آپ نے ہمیشہ عفو و درگزر سے کام لیا۔ اچھا، یہاں پر آپ فتح مکہ کی مثال پیش کر سکتے ہیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے لیے معافی کا اعلان کر دیا، یعنی جب مکہ جو ہے نا وہ بغیر جنگ کیے فتح ہوا تھا، اور جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کو آپ کے آبائی وطن سے نکال دیا تھا، آپ نے وہاں پر ابو سفیان کے گھر کو امان کی جگہ قرار دے دیا اور کہا کہ سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بے نظیر ہے، یعنی بے مثال ہے، کہ آپ کی جیسی ذات تھی اس طرح کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی مثال ہمیں اس دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی۔ تو یہاں پر آپ رحمت للعالمین جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین ہے، اس سے ریلیٹڈ عفو و درگزر کے واقعات لکھ سکتے ہیں، فتح مکہ کا واقعہ لکھ سکتے ہیں، پھر آپ طائف کے سفر کا واقعہ لکھ سکتے ہیں،
ٹھیک ہے؟ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کا بھی واقعہ آپ اس میں بیان کر سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں آخری شعر کی جانب۔ جو ماں سوا کی حد سے بھی آگے گزر گیا، اے رہے نورد جادائے اسرا تم ہی تو ہو۔ اسرا کا مطلب ہوتا ہے رات کو لے جانا، جادہ کہتے ہیں راستے کو، نورد جادہ یعنی اس رات کو سفر کرنے والے مسافروں کا راستہ۔ ماں سوا اس کے علاوہ، اس شعر میں شاعر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، یہ صرف آپ ہی کو شرف حاصل ہے کہ آپ کائنات کی ہر موجودات اور ممکنات سے بھی آگے گزر گئے اور عرش معلیٰ پر رب ذوالجلال کے روبرو ہوئے۔ اچھا، اس میں اگر آپ حوالے کا شعر لکھنا چاہیں نا، تو آپ پچھلا بھی جو شعر ہم نے سنت تلمی والا پڑھا تھا نا کہ جلتے ہیں جس جبرائیل کے پر جس مقام پر، وہ والا آپ اس میں ایڈ کر سکتی ہیں حوالے کے طور پر، ٹھیک ہے؟ تو شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ آپ ہی کا شرف ہے کہ آپ کائنات کی ہر موجودات اور ممکنات سے بھی آگے گزر گئے اور عرش معلیٰ پر رب ذوالجلال کے روبرو ہوئے۔ شاعر اصل میں قرآن پاک کی اس صورت کا حوالہ دے رہا ہے جس میں جبرائیل علیہ السلام آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے گئے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کائنات کی ہر وسعت کو پار کر لیا، اور یہ سارا کچھ ایک رات کے کچھ حصے میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا یہ شرف اور اعزاز نہ کسی پیغمبر کو، نہ کسی روح کو، اور نہ ہی کسی فرشتے کو حاصل ہے۔ تو آپ ترجمہ لکھ سکتے ہیں کہ کون ہے وہ پاک ہے وہ ذات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بیت المسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے گئی۔ آج کا لیکچر یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگر کچھ مشکل پیش آئے تو کمنٹ سیکشن آپ کے لیے کھلا ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔